اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا موقف ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے؟ ظاہر سی بات ہے جو یہ ایجاد ہی جو ہے 4 صدی کے اواخر میں یہ چیز ہوئی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو کچھ بھی جواز میں، استحباب میں، وجوب میں کچھ بھی نہیں پائیں گے. اسی لیے تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی آپ مقلد ہیں تو اتنا لمبا لمبا اشتہاد کیسے پھینک لیتے ہیں؟ مطلب ایسی دور دراز کی تعویلات لے کے آتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے آئیے، تو امام ابو حنیفہ سے تو کچھ ہے ہی نہیں اس سلسلے میں. بالکل نہیں. اسی آپ ہی کو لیے میں نے سنا تھا، آپ کو میں نے سنا، پھر اس کے بعد جا کے بہت سرچ کیا تو کچھ ملا نہیں، تو پھر میں نے سوچا میں یہی پوچھ لوں. میں نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے. نہیں آپ نے کہا تھا کہ ان کے یہاں نہیں ہے، پھر اس کے بعد میں نے جا ڈھونڈا کچھ چیزیں ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں، نہیں تو ملا کچھ بھی مجھے ملا نہیں. آپ سوچا صرف کہ نا لوگوں سے آپ کنفرم صرف کروں. اس بات پہ غور کیجئے، جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں نا، حنفی، ان میں بھی 2 گروپ ہے. ایک گروپ مطلب کئی گروپ ہے، سب گروپ نہیں مناتا عید میلاد النبی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود احناف جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں مانتے، اور جو مناتے ہیں نا ان کا بھی یہ دعویٰ نہیں کہ امام صاحب مناتے تھے. جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں نا ان کو بھی یہ جرات نہیں ہے دعویٰ کرنے کی. میں تو آج تک کسی کا دعویٰ نہیں سنا کہ کسی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی عید میلاد النبی منائی ہے یا منانے کی بات کی. جب ان کے دور میں اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، یہ چیز ایجاد میں نہیں آئی تھی، جیسا کہ شیخ شعبان نے کہا، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ائمہ اربعہ نے کچھ کہا ہو. امام ابو حنیفہ کیا چاروں اماموں میں سے کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منائی ہے، نہ منانے کے لیے کہا ہے، نہ ان کے دور میں کسی نے عید میلاد النبی منائی ہے. اچھا ایک بات اور کہ چلو متقدمین تھے، وہ پرانے لوگ تھے، بعد میں جو متاخرین ہیں نا، بعد والے جو علماء ہیں نا، جیسے سرخسی ہیں، امام نصفی ہیں، یہ بعد یہ متاخرین فقہاء حنفیہ مانے جاتے ہیں، ان کے ہاں بھی آپ ثبوت کی چیز نہیں پائیں گے. ہو سکتا ہے یعنی کہ کوئی شاذ مل جائے، لیکن متاخرین جو معتبر علماء احناف یعنی جن کو احناف تسلیم کرتے متفق علیہ ہیں، وہ چاہے حنفی بریلوی ہو اور چاہے حنفی دیوبندی ہو، احناف کی جو بھی شاخیں ہیں، ان کے یہاں جو علماء فقہاء کی حیثیت سے متفق علیہ ہیں، ان کے یہاں بھی یہ چیز نہیں. کیونکہ اگر یہ چیز ہوتی نا تو پھر ہمارے بریلوی بھائی دیوبندی بھائیوں کو قائل کرنے کے لیے شامی کے اور جو ہے المقصود کے اور دیگر کتابوں کے حوالے پیش کرتے. متاثرین معتبر فقہاء حنفیہ کے یہاں بھی یہ چیز نہیں ہے. عینی بہت مشہور حنفی عالم ہے، صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے تو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے باقاعدہ رد کیا ہے ان لوگوں کا جو عید میلاد مناتے ہیں. اور علامہ عینی وہاں بہت بڑا مقام ہے احناف کے یہاں پر، وہ صحیح بخاری کے شارح ہیں اور مطلب بالکل ان کے ارکان میں سے ایک رکن ہیں احناف کے. اور جو تھوڑے بہت محدثین احناف کے یہاں گزرے اس میں سے علامہ عینی رحمہ اللہ ہے. تو انہوں نے تو نہ صرف ایک ہی وہ مطلب قائل نہیں ہے بلکہ انہوں نے رد کیا ہے عید میلاد منانے والوں کا. جی اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.